هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: بلغوا انی ولو آیا. قابل احترام حاضرین جماعت، نوجوان دوستوں، ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز اتوار بعد نماز مغرب 3 رجب المرجب 1445 ہجری کے مطابق 14 جنوری 2024 میں مدینہ مسجد اہل حدیث گدوال میں ہفتہ واری پروگرام کے بہانے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں کے الجھنے، اسباب و علاج کے اوپر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 3 بڑی بڑی مخلوقات کو بنایا ہے: انسان، جنات اور فرشتے۔ ان تینوں مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بحیثیت انسان غلطی کرنے کا مادہ ہوتا ہے، بھول چوک کرنے کا مادہ انسان میں ہوتا ہے، اور دنیا کا اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے انسانی تقاضے کے مطابق غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی لیے اشرف المخلوقات کا جو درجہ انسان کو ملا ہے، اس کے اسباب اور حکمتوں میں سے سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان معافی مانگنے والا ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ جب میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو دنیا میں گزارنے کا موقع دیا، انسانی زندگی کے مراحل کو بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، ادھیڑ عمر میں اور بڑھاپے میں گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مواقع کو فراہم کیا، تو ایسی صورت میں انسانی زندگی کے یہ آنے والے جو مراحل ہیں، اس کا جو لڑکپن ہے، اس کا جو بچپن ہے، اس کی جو جوانی ہے اور اس کے ادھیڑ عمر کے مرحلے کے گزارنے کے طریقے کے بعد اس کے اندر جو بڑھاپا آتا ہے، یہ 5 مراحل سے ایک انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر زندگی گزارتے ہوئے دنیا کی تمام لذتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور کیا ہے، اس سے ایک آدمی محسوس کرتا ہوا، استعمال کرتا ہوا دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ تو انسانی زندگی کے ان تمام مراحل میں
سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے جوانی کا ہوتا ہے، کیونکہ جوانی کا جو مرحلہ انسان کے اندر ہوتا ہے، جس موقع پر انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی طاقت ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اعضاء، انسان کے پٹھے اور انسان کے تالو سے لے کر تلوے تک کے تمام جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اچھی طرح کام کرتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں کمی اور بیماری کا ایک آدمی شکار نہیں ہوتا۔ اسی کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مراحل میں جوانی کی بڑی اہمیت کو بتایا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ان مراحل میں جس طرح وہ معروف حدیث ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانی زندگی کے خاتمے کے بعد میدان محشر میں کسی انسان کے قدم کو اس وقت تک ہٹانے کا، اٹھانے کا حکم نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس آدمی کی زندگی کے اندر کے 5 سوالات کے جوابات کو دینا نہ پڑے۔ جب 5 سوالات اس سے کیے جائیں گے، وہ آدمی ان سوالات کے جوابات کو دے گا تو بعد میں اس کو قدم آگے بڑھانے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اسی لیے ان تمام سوالات میں سے ایک سوال جو ہوتا ہے انسان کے عمر کے بارے میں، اور دوسرا سوال ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جو جوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کے سوال کیا جائے گا۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی میں تو جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے سوال جو رکھا ہے، اس کے اندر انسانی زندگی کے لیے جوانی کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ان میں سے ایک وہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنے مال کو غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے، اپنی فرصت کو غنیمت جانو ٹائم بزی ہونے سے پہلے۔ تو گویا کہ انسان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے موت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ انسانی زندگی کے مراحل میں سے ایک جوانی بڑی اہم مرحلہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو مسلم معاشرے کے جو نوجوان ہیں، ہمارے ان نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے وہ نوجوان ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پابندی کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی تو گزار رہے ہیں، اور زندگی کے گزارنے کے موقع میں وہ باقاعدہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر توحید پر چل رہے ہیں، ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اور صوم و صلاۃ کی پابندی کا ان کی دنیاوی زندگی کے اندر عمل باقی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے ذریعے ایک نوجوان کی زندگی الحمدللہ اچھے سے اچھے گزر رہی ہے۔ تو ایسے نوجوان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو عبادات کے مراحل کو طے کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جگہ حاصل کرے گا جو آدمی رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ ایسا آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عبادات کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اپنے دل کو لگا رہتا تھا، اور اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف متوجہ کرواتا ہوا دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کے لیے، ایسے آدمی کے لیے خوشخبری سنائے ہیں۔ تو اسی لیے انسانی زندگی کے اندر جب میں اور آپ نوجوانوں کی زندگی میں ایک نظر دوڑاتے ہیں
تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں ارکان اسلام پر، ارکان ایمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، ہر چیز پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے توکل کی دنیاوی زندگی گزار کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھی نوجوان ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان راتوں میں اٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر کے اپنے لیے، اپنی والدین کی شفا یابی کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے الحمدللہ دعاؤں پر دعائیں کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم نوجوانوں کی ایک پہلی قسم ہے۔ تو دنیا کے اندر نوجوانوں کی ایک دوسری قسم ایسی بھی ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جن کا نہ ایمان سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ اسلامی آداب و احکامات سے تعلق ہے، نہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلامی طرز زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں، نہ نماز کی پابندی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، نہ اللہ کے ذکر کی پابندی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی پابندی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گزارتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے نوجوان جن کی دنیاوی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کی دنیاوی زندگی کے اندر بس ایسے ہی آئے، دنیا کے اندر زندگی گزار لیے، بڑھاپے کو حاصل کر لیے اور ان کے اوپر موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو گئے، تو ایسے نوجوانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسانی زندگی کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادات کے خاطر، ذکر و اذکار کے خاطر پیدا کیا، تو اپنی دنیاوی زندگی کے مقصد کو بھول کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے حوالے کر دیے، اپنے آپ کو شرک و بدعات و خرافات کے حوالے کر دیے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے حوالے کر دیے، اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب میں، شیطان کے چال و چلن میں، شیطان کے چال میں اور شیطان کی ہتھکڑیوں کے اندر، ہتھ کنڈوں کے اندر آ کر اپنے آپ کو شیطان کے غلام بنا دیے، شیطان کے بندے بن گئے، شیطان کے باقاعدہ طور پر دوست بن گئے، تو ایسے نوجوانوں کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بالخصوص پہلے قسم کے نوجوان بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دوسرے قسم کے جو نوجوان ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو دین سے قریب نہیں کرتے، مساجد سے دور نہیں کرتے، والدین کی اطاعت میں آگے نہیں بڑھتے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل کے نہیں ہوتے، تو ایسے نوجوانوں سے ہمارا معاشرہ، اسلامی سوسائٹی، اسلام کیا ہے مکمل طور پر ایک الگ انداز ان چیزوں کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے جیسے جیسے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کو سمجھانے والے کم ہوتے ہیں، اس کو بتانے والے کم ہوتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا بن گیا، وہ تو جوان ہو گیا، اب بس اس کی زندگی اس کو گزارنے دو، ہم اس سے زیادہ سمجھائیں گے، بولیں گے تو وہ بگڑ جائے گا، یا کسی طرح کا خدشہ، ڈر بڑے اس سے محسوس کر کے اپنے آپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایسا نوجوان نہیں بننا چاہیے کہ جس کا ڈر، جس کا غصہ پورے کے پورے محلے اور گاؤں کے اندر چھا جائے اور اس کی تربیت کے لیے لوگ اس سے دور اختیار کریں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ دوسری قسم کے نوجوان ہرگز نہ بنیں۔ ایک تیسری قسم کے وہ نوجوان ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر الحمدللہ دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے چند مسائل ان کی زندگی کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی جو پہلی قسم کے نوجوان میں بتایا کہ زندگی تو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر کیا ہے، الجھنیں آ رہی ہیں،
ان کی زندگیوں کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کی زندگی کے اندر ایک ایسے ڈپریشنز کے شکار ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی شبہات میں پڑ رہا ہے، آدمی فرق نہیں کر سک رہا ہے کہ میں یہ کروں کیا وہ کروں، ایسا کروں ویسا کروں، اس کی سنوں اس کی سنوں، یہ بولوں وہ بولوں، کروں تو کیا کروں، بولوں تو کیا بولوں، چلوں تو کیسے چلوں، زندگی گزارے تو کیسے گزاروں۔ ایک آدمی بالخصوص ایک نوجوان کے ذہن کے اندر ان چیزوں کی الجھنوں کے اندر آدمی پریشان ہو چکا ہے۔ تو اسی کے مناسبت میں اور آپ بات کریں گے کہ میری اور آپ کی مسلم قوم کی سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں ان کی جو الجھنیں ہیں وہ کن کن الجھنوں کا شکار آج کی دنیاوی زندگی کے اندر پڑ رہے ہیں، اور ایک نوجوان کی زندگی کے اندر جو حالات اتنا مجبور ایک انسان کو کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے اپنے نوجوان کو، کہ باقاعدہ اتنی زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں اور ایسی الجھنیں اس کی زندگی کے اندر، ذہن کے ایسے سوالات کہ ان سوالات کی بنیاد پر نہ اس کی چہرے کے اوپر رونق ہوتی ہے، نہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ خوشحالی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو نوجوانی کا جو مرحلہ ہے، ان مراحل میں انسان بالخصوص نوجوان ایسے الجھنوں کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے نہ صحیح معنی میں وہ اپنی ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، نہ وہ صحیح معنوں میں اپنے گھر کے اخراجات کو مکمل کر رہا ہے، نہ وہ صحیح معنوں میں اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، نہ وہ صحیح معنوں میں اپنے کاروبار کو چلانے کا طور طریقہ سیکھ رہا ہے، اور نہ ہی وہ صحیح معنوں میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی عبادات میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ دن بدن جو حالات انسان کو، بالخصوص مسلم قوم کے نوجوان کی ایک ذہنی تناؤ، ایک ڈپریشن، اور اس کے اندر سائیکالوجی کے اعتبار سے ایک نوجوان پریشان ہے کہ دن بدن کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی کا بڑھ جانا، اور دن بدن اپنے گھروں کے جو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیوں کے اندر ایک مسلمان نوجوان کا ملوث ہو جانا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو آج کل کے پولیٹیکل اور سیاسی حالات کو دیکھ کر ایک مسلمان نوجوان جو نروس ہے، جو مایوس ہے، جو نا امید ہے، اس کے چہرے پر جو اداسی چھا رہی ہے، یہ پوری کی پوری ہم نوجوانوں کی الجھنیں ہیں، ہم نوجوانوں کی پریشانیاں ہیں۔ کیونکہ آج کی زندگی کا نوجوان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہچک رہا ہے کہ کروں تو کیا کروں تو کیسے کروں، اور ایک آدمی کی زندگی کے اندر اتنی ہچکچاہٹ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کشمکش کی زندگی، پریشانی کی زندگی، بے قراری کی زندگی، بے چینی کی زندگی، اتنی بے چینی کہ آدمی اپنا کھانا کھانے کے موقع پر بھی فون کا استعمال اتنا زیادہ کرتا ہے، سونے کے موقع پر بھی فون کا استعمال، کھانے کے موقع پر بھی فون کا استعمال، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو جا بھی رہا ہے تو باقاعدہ آنے کے بعد سب سے پہلے فون کو اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اتنی بے چینی کی زندگی کے فون کس کو آیا، کس کو لین دین کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا بات کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کس کے ساتھ کیسے مسائل ہیں، اور کس کے ساتھ کیسے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ الغرض ان تمام پریشانیوں کے اندر ایک مسلمان ایسے پریشان ہے کہ جس کی وجہ سے ان تمام مسائل کا مقابلہ ایک مسلمان کے اندر کرنے کی طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے آج کے نوجوان مکمل طور پر یا تو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خودکشی کا فیصلہ کر رہے ہیں،
اتنا بڑا فیصلہ کہ یا تو وہ پھانسی کے ذریعے، یا تو وہ دوا پی کر، یا تو وہ خود اپنے تیز دھاری دار آلے کے ذریعے، یا کسی سواری کے نیچے پڑھ کر اپنی دنیاوی زندگی کو غارت اور تباہ کن گڑھے کے اوپر لے جانے کے لیے ایک نوجوان تیار ہو رہا ہے، لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام مسائل کا حل اور مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کے اندر ہمت، مسلمان کے اندر جستجو، نوجوان کے اندر کوشش اور نوجوان کے اندر لگن کا مادہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آج اپنی دنیا کے اندر ہم نوجوان ایک ایسے دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایسی دوریاں اختیار کر چکے ہیں، یا تو اپنے آپ کو قوم و ملت سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے آدمی مجبور ہو رہا ہے کہ مجھے کس کا نہیں ہونا، مجھے کیا بھی نہیں ہونا، بس میں رہا، میرا گھر رہا، میرے بیوی بچے رہیں، میرے ماں باپ رہیں، میرا بیپار رہے، پوری قوم چلی جائے بھاڑ میں، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس طرح کا ایک مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حالات سے، واقعات سے، حادثات سے، نظریات سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرتے ہوئے اتنا دور، اپنوں سے دور، جماعت سے دور، رشتہ داروں سے دور، دوستوں سے دور، ہر چیز سے دور ہوتا ہوا انسان اپنے آپ کو اتنا اجنبی بن گیا کہ جب اس کے انتقال کی خبر مساجد میں سنائی جاتی ہے تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ وہ جس کا انتقال ہوا انہیں کون ہے. اتنا اجنبی، اتنا نامعلوم شخص میں اور آپ بن جاتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی یہ الجھنیں، یہ زندگی کے ڈپریشن کا شکار، یہ زندگی کے تناؤ، یہ زندگی کی لڑائیاں اتنی زیادہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ بھاگ جائے یہاں سے، پھر دوبارہ ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں آنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں میری اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جہاں پر نشہ کا عادی بنتا ہے، جہاں پر شراب کا، بیڑی کا، سگریٹ کا، ان لوگوں کو پوچھو جو نشہ کے عادی ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہیں، تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ٹینشن، اتنے الجھن، اتنی پریشانیاں کہ تھوڑی دیر کچھ پی لوں، کچھ نشاور کی چیزیں میں کر لوں تو یہ دکان کے، یہ بیپار کے، یہ زندگی کے، یہ شادی کے معاملات، یہ بیوی کے، یہ ماں کے تمام مسائل سے میں دور ہو کر تھوڑی دیر جب نشہ کر لوں گا تو اپنے ذہن کو میں تناؤ سے، ہر چیز کو پاک کرتے ہوئے ٹینشنوں سے دور ہو جاؤں گا. ایک نشے کا عادی آدمی اسی لیے بن رہا ہے کہ میں الجھنوں سے دور ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور ہو جاؤں. تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو آدمی ان چیزوں کا اختیار کر رہا ہے. اور کبھی کبھی آدمی الجھنوں کی وجہ سے، الجھن، یہ پریشانیاں، یہ معاملات، یہ ٹینشنز آدمی کو کیا ہے، نہ بڑے کا ادب سکھا رہی ہیں، نہ چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنے کا سکھا رہی ہیں. کہ آدمی بڑے ٹینشنوں کو لے کر گھر میں آ گیا، ماں کی ایک بات ہے، بیوی کی ایک بات ہے، بچوں کی ایک بات ہے، باپ کی ایک بات ہے، باہر جانے کے بعد گرارداری کا ایک بات ہے، فلاں کی ایک بات ہے، تو آدمی اتنا پریشان کہ اپنے اندر غصے کا مادہ لیا ہوا ہے. اپنے چہرے پر ہسمکھ چہرہ ختم کر دیا، اپنے چہرے کو ملن ساری کا چہرہ بند کر دیا، اپنے چہرے کو ہمیشہ ڈراؤنے چہرہ، اپنے چہرے کو ہمیشہ اداسی والا چہرہ، اپنے چہرے کو ہمیشہ غصے والا چہرہ، اپنے چہرے کو ہمیشہ روک اور دبدبے والا چہرہ بنا کر آدمی آج پھرنے پر مجبور ہو رہا ہے، اس کی زندگی کے ٹینشنز اور اس کی زندگی کے الجھنوں کے شکار ہونے کی وجہ سے. کبھی میرے اور آپ کی نوجوانی کے اندر یہ جو الجھنیں ہیں، ان الجھنوں کا ایک اور معاملہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پیش آتی ہیں، وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر انہی الجھنوں کی بنیاد پر اتنی مایوسی اور اداسی کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی عیسائیت کو قبول کر رہا ہے،
کبھی کبھی اپنے دین کو مرتد ہو رہا ہے، کبھی کبھی اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنا رہا ہے، چند پیسوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر آخرت کی زندگی کو بھلا کر دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے۔ اسی لیے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج دیکھیے جہاں پر حالات دیکھتے ہیں، جہاں پر واقعات و حادثات، اخبارات اور نیوزز مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلے گئی اور فلاں مسلمان لڑکا غیر مسلم سے شادی بیاہ کو رچا دیا۔ اس کا سب سے اہم سبب، دیگر اسباب بھی ہیں لیکن سب سے اہم سبب زندگی کی الجھنیں اور زندگی کے ڈپریشن اور زندگی کی پریشانیاں آج انسان کو بالخصوص اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے دین سے مرتد ہونے کے لیے شکار کر رہی ہیں۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جو الجھنیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر کون کون سی پریشانیاں؟ کبھی ایجوکیشن کے میدان میں پریشانیاں، کبھی میرے اور آپ کے مارک لسٹ کے اندر اس کے اوسط اور اس کا پرسنٹیج کم آ گیا، ایک گریڈ میں کامیاب نہیں ہوا، 1+ گریڈ میں کامیاب نہیں ہوا، یا فلاں ڈگریوں کے لینے کے معاملات میں اتنی پریشانیاں کہ کبھی انسان کے لیے تعلیمی اعتبار سے الجھنیں آتی ہیں۔ کبھی ہم نوجوانوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گھر کی پریشانیاں کھا جاتی ہیں، اتنی پریشانیاں کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان گھر کے معاملات و مسائل کو، الجھنوں کو لے کر ایک آدمی، ایک نوجوان جب کاروبار کر کے، دکانداری کو ختم کر کے گھر میں آتا ہے تو کچھ سکون لینے کے لیے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھر کو، ایک ماحول کو سکون بنانے کے لیے، سکون تلاش کرنے کے لیے گھر میں آتا ہے، لیکن جب گھر میں آ گیا تو ایسے معاملات، کہیں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، کہیں بہو کا مسئلہ ہو گیا، کہیں ساس بہو کے درمیان معاملہ ہو گیا، کبھی نڑن بھاوج کا معاملہ ہو گیا، اتنے معاملات کو لے کر آدمی گھریلو معاملات میں پریشانیوں کو دیکھ کر، الجھنوں کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے کہ کاش میں گھر کو نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو الجھنوں کے معاملات ہیں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر سیاسی ایسی الجھنیں بنا چکی ہیں، یہ پولیٹیکل کے ایسے الجھنے معاملات میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ چکی ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور سے، یعنی ایسا انسان سیکولر بن رہا ہے۔ ایک مسلمان نوجوان پولیٹیکل کی الجھنوں کے آنے کی وجہ سے نہ اس کے اندر دین پر قائم رہنے کا جذبہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر اللہ کو خوش کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کہ سیاست کے پولیٹیکل کے الجھنوں میں آ کر ایک مسلمان نوجوان اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ پولیٹیکل کے دباؤ میں، معاملات میں آ کر اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ راضی رہے اللہ، خوش رہے شیطان، یہ زندگی کے اندر فارمولا کبھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حکومتیں بدلیں، حکمران بدلیں، لیڈرز بدلیں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر بدلاؤ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کسی حکومت کے بدلنے کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوگا اور میری اور آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج کا نوجوان یہ سیاست کے دباؤ میں، الجھنوں میں آ کر اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسا معاملہ دین میں اس طرح کا کوئی نظام اور نظام سیاست کو داخل کرنے کا جس کے اندر وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، حق بھی ہو، باطل بھی ہو، ان چیزوں کی تعلیم اسلام کے اندر نہیں دی گئی ہے۔ اور ایک مسلمان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جن الجھنوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، ان کے اندر ایک شکار ہے، ایک الجھن جو انسان کو معاملات کے اندر ہوتا ہے، وہ معاملاتی الجھنیں۔ ایسے معاملات میری اور آپ کی زندگی کے اندر کبھی جائیداد کا معاملہ ہوا، کبھی وراثت کا معاملہ ہوا، کبھی حصہ بانٹنے میں معاملہ ہوا، تو ایسی صورت میں ایک نوجوان اپنے حق سے دور ہو رہا ہے،
ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان بیٹی، ایک نوجوان بہن جس کو بھائی اپنے ترکے سے، اپنی وراثت سے جس کو محروم کر رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام الجھنوں کا شکار آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک نوجوان ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پریشان ہو رہا ہے۔ تو آج کے معاملات کے اندر ان چیزوں کی بنیاد پر ہم تمام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بالخصوص نوجوان اپنے جو ڈپریشن کا شکار، اپنی جو پریشانیوں کا شکار، اپنی جو الجھنوں کا شکار ہیں، تو ایسی صورت میں قوم و ملت کے جو ماننے والے ہیں، تمام کے تمام قائدین، مسلمانوں کے قائدین، مسلمانوں کے لیڈرز، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے بڑے، مسلمانوں کے ذمہ دار، ان تمام لوگوں کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پہلی بات کہ ہم تمام لوگوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، جب میں اور آپ نوجوان ہیں، میری اور آپ کی اولاد نوجوان اولاد ہے، میری اور آپ کی اولاد کل کے دن جوانی کی عمر پر دہلیز پر قدم رکھنے والی ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ جب بھی میرے اور آپ کی اولاد میں، میرے اور آپ کے جماعت و جمعیت اور قوم کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی فری وقت ہوتا ہے، کوئی فراغت کا وقت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نوجوان کا میں اور آپ ہاتھ پکڑیں۔ کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ایجوکیشن ہے، کوالیفائڈ ہے، تو اس نوجوان کو ہاتھ پکڑے قوم کے لوگ ہاتھ پکڑ کے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا بیپار دھندا معاملات، اس کی نوکری، اس کے جاب کے بارے میں ایک نوجوان کے لیے اپنی قوم کے پورے لوگ اٹھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ قوم کے مالداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میں ایک بڑا بزنس مین ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، بیپارداری ہوں، میں ایک بڑا مالدار ہوں، گرچہ کہ میرے دکان میں کسی گماستے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میرے قوم کا نوجوان بیکار کٹوں پر، بیکار چوراہوں میں، بیکار ہوٹلوں میں، بیکار کسی گروپوں کے اندر گھوم رہا ہے اور گھوم کے اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، لیکن مجھے میرے بیپار کے اندر دکانداری میں گرچہ کے گماستے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ پکڑیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے فلاں کاروبار کے اندر اپنا ساتھ بتائیں، ماہانہ کچھ اس کے لیے تنخواہ مقرر کریں، تو ہم ایسے نوجوان کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ کیا ہمارے جہاں پر بھی نوجوان ہیں، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، وہ تعلیم کے ختم کرنے کے بعد، ڈگریاں ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد کبھی آفسوں کا چکر لگاتے ہیں، کبھی کسی چیزوں کے اندر بڑے کمپنیوں کا چکر لگاتے ہیں، چکر لگاتے ان کے چپل گھس گئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ان کو کوئی نوکری دینے کے لیے یا نوکری کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہونے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے جب آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے نوجوانوں کا ہاتھ تھامیں، ایسے نوجوانوں کا ساتھ رکھیں، ایسے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے، اپنے قبیلے کی طرف سے، اپنے محلے کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے اس نوجوان کی کچھ ایسی مدد کریں کہ آگے چل کر اس کے آئندہ آنے والی قوم کامیاب قوم بن جائیں۔ یہ پہلا کام کرنا ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے نوجوان کسی بھی صورت میں فری ہیں، تو ایسے نوجوان کو ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکے اس کا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ اس کے ساتھ یہ کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے نوجوانوں کی، اپنے قوم کے نوجوانوں کی جو ڈپریشن ہے اور جو الجھنیں ہیں، وہ الجھنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک اہم بات کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بات کو یاد کریں اور ہمارے اسلاف امت کی بات کو یاد کریں۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری کی کوشش کرواتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات نکال دیں کہ بیٹا تجھے ڈگری لے کے نوکری کرنا ہے، تو نوکری کے واسطے اپنے بچے کو ہرگز نہ پڑھائیں۔ تو ایسی صورت میں میری اور آپ کی قوم کے اندر نوکر ہی پیدا ہوں گے، لیڈر پیدا نہیں ہوں گے۔
नौकर ही पैदा होंगे। जब मैं पढ़ूं नौकरी के लिए, बाद में नौकर ही बनूंगा मैं। मेरा बच्चा फलां का बच्चा पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा? बड़ी नौकरी, बड़ी तनख्वाह, तो तनख्वाह जितनी भी हो आखिरकार वो नौकर ही होता है। भाइयों, ये बात जिंदगी के अंदर याद रखें कि नौकरी करना कोई बुरा काम नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दूसरों के पास काम किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके ससरे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास काम किए, बकरियों को चराया, उजरत के तौर पर काम किया। तो काम करना है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर जब बाकायदा एक काम करने का जज्बा, काम करने की प्लानिंग, काम करने का मंसूबा आया, तो आप काम छोड़ दिए, खुददारी आपके अंदर आ गई। तो इस सूरत में हम और आप जहां पर नौकरी करते हैं, वो नौकरी को मैं और आप लाइफ लॉन्ग ना करें, बल्कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी लीडरशिप लाएं, हमारे अंदर हुक्मरानी को पैदा करें, तो खुद ब खुद मेरी और आपकी पढ़ाई नौकरी के लिए ना हो, मेरी और आपकी पढ़ाई एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए हो, बड़े से बड़े कारोबारी के लिए हो। जैसे मैं और आप MBA पढ़ते हैं, तो MBA के अंदर बाकायदा आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है। अब बिजनेस के लिए मैं किसी के पास जाके मार्केटिंग क्यों करूं, जबकि मेरे माँ बाप MBA मुझे पढ़ाए हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा एक छोटा किरानी दुकान भी हो जाए, 1 लाख रुपए के अखराजात को रख करे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके बाकायदा इतना सौदा लगा के रखें, क्योंकि मैं पढ़ा हूं MBA। तो ऐसी सूरत में बिजनेस के लिए मैं उतर जाऊं, छोटा सा दुकान खोलूं। ऐसा नहीं कि बड़े से बड़ा किराना दुकान का शोरूम खोल के मैं बैठ जाऊं और मेरे पास काम करने के लिए 100 मजदूर हो। एक ख्याल कभी भी जिंदगी के पहले मरहले में काम नहीं देता। मुझे और आपको काम करना है, पहले मैं काम करूं, पहले मैं मजदूर बनूं, बाद में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 100 लोगों को मजदूरी देने की ताकत मेरे पास आएगी। पहले कदम पर ही मैं मजदूरी देने की ताकत का ख्याल करा, ताकत नहीं ख्याल आया, तो बिजनेस अब छोटा भी खोलो तो पूरे का पूरा औंधा हो जाएगा। तो ये पहला काम माँ बाप की, कौम के बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नौजवानों का हाथ पकड़ें और अपने बच्चों को हुक्मरानी के लिए, लीडरशिप के लिए, उनके अंदर किसी चीज की हिम्मताना, मर्दाना, मुजाहिदाना काम आने के लिए उनको पढ़ाएं। क्या, लेकिन हर किसी का मकसद जब नौकरी करना पड़ना होता है तो कौम के अंदर क्या है, नौकर ही पैदा होंगे, लीडर पैदा नहीं होंगे। दूसरी जिम्मेदारी जो हम तमाम लोगों की बनती है, अपने कौम के नौजवानों का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। आज क्या हो रहा है कि जनरेशन गैप क्या है? जैसे हम अपनी जमात, अपनी कौम, अपने मोहल्ले के अंदर चंद बड़ों को देखते हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे बाप दादा के मुकाम और मर्तबे के हैं। हमारे लिए हमारा एहतराम उनके लिए बाकायदा वाजिब है और बाकायदा हम उनका एहतराम करें, इज्जत करें। तो ऐसी सूरत में कभी हम, जवानी का जहन हमारा होता है, बड़ों का जहन तजुर्बाती जहन होता है, प्रैक्टिकली जहन दिमाग होता है उनका। तो ऐसी सूरत में कौम के बड़ों के लिए ये जरूरी है कि कौम के नौजवानों को, गर्चे का उनका दिमाग, उनका खून गर्म होता है, लेकिन ऐसी सूरत में उनका सपोर्ट दें। आज मामला क्या है कि पूरे के पूरे कौम के नौजवान, हम बड़े बोलते हैं, लेकिन जब बोल कर एक नौजवान नहीं सुनता तो क्या करेंगे, उसकी हालत को छोड़ देते हैं। ये छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप अपनी नौजवान औलाद को छोड़ते हैं, बोलते हैं, समझता नहीं तो छोड़ देते हैं। जब से माँ बाप बोलना बंद कर देते हैं, उसी वक्त से मेरे और आपके नौजवानों के अंदर उलझन का शिकार हो जाते हैं, उलझन का शिकार होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब मेरा और आपका बच्चा गर्चे के नौजवान है, सुन नहीं रहा है, तो सबसे पहले गलती हम बड़ों की है कि मेरे अंदर क्या गलती है जिसकी वजह से मेरे बच्चे पर मेरी बात का असर नहीं हो रहा। उठिए तहज्जुद की नमाज के लिए, अल्लाह के सामने अपनी बिगड़ी औलाद के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह के सामने अपनी नाफरमा बरदार औलाद के लिए दुआ कीजिए। बिगड़ी औलाद के बारे में माँ बाप रातों में उठकर तहज्जुद की नमाज में अगर आंखों से आंसू निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवान को आसमान की बुलंदियां छुएगा।
آسمان کی بلندیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان لڑکا اور لڑکی کو لے جائے گا جس کے حق میں ماں باپ اٹھ کر راتوں میں سجدے کی حالت میں دعائیں کرتے کرتے اللہ کے لیے پیشانی کو رگڑتے ہیں۔ بھائیوں، یہ جوانی کے اندر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کے نہیں سنتا، لیکن جو ہم کو سناتے ہیں وہ کم از کم ایک بار اللہ سے بولے اپنے معاملات کو اپنے لیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے، اپنے بچے کو بولتے رہیں، اس وقت تک بولیں جب تک کہ ہم کو بولنے پر تسلی نہیں ہوتی، سامنے والے بچے پر عمل نہیں ہوتا جب تک بولتے رہیں، کیونکہ اگر بولنے کے خاطر اگر نہیں سن رہا بول کے چھوڑ دیے تو معاشرہ، گھرانہ، قبیلہ، خاندان یہیں سے بربادی کی طرف آ جائے گا، اور معاشرے کے نوجوانوں میں ڈپریشن کا شکار معاملات کے پورے بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے ہم نوجوانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، گرچہ کہ ہماری سوچ جوان ہے، ہمارا خون جوان ہے، ہمارے جسم میں طاقت اور توانائی زیادہ ہے، لیکن کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس لیے بول رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نوجوانوں کو خیال کرنا ہے۔ اپنی من کی باتوں کو سن کر اگر بعد میں چلے گئے، بڑے بولنا بند کر دیے، تو ہم نوجوان باقاعدہ کیا ہے، بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ بڑے اپنے چھوٹوں کا ہاتھ تھامیں، اور چھوٹے اپنے بڑوں کی نگرانی میں ہمیشہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ کم از کم ویکلی 1 ٹائم اپنے گھر میں کاؤنسلنگ رکھے۔ اپنے گھر کی جو اولاد ہے، گھر میں کتنے بیٹے ہیں، کتنے بہو ہیں اور کتنے داماد ہیں، تو کم از کم ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے دامادوں کو چھوڑ دو، کم از کم اپنی بیٹیوں کو لو، اپنے بہو کو لو، اپنے بیٹوں کو لو، بیٹا اس مہینے کے اندر تم کیا کی، اس مہینے کے اندر تم کتنا کمائے، کتنا نقصان ہوا، اس مہینے کے اندر تم کتنی نمازیں پڑھے، اس مہینے کے اندر تم کتنے نفل روزے رکھے، اس مہینے کے اندر تم قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا حصہ سنا، کتنا حصہ پڑھا، کتنا حصہ یاد کرنے کی کوشش کیا۔ تو یہ کیا ہے، ہم اور آپ مل بیٹھ کر کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک باپ کی عزت بھی رہے گی، ماں کا مقام بھی رہے گا، اور ماں باپ کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے شفقت اور پیار و محبت رہے گی۔ آج میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے، میں اور آپ کما رہے ہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کما رہے ہیں، اور کمانے کے اندر میں اور آپ اتنا بزی ہو گئے کہ میرا اور آپ کا بچہ اسکول کی کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، اتنا کمائے کہ میری اور آپ کا بچہ اور بچی گھر کے باہر گئے تو وہ کیسے رہتے ہیں معلوم نہیں، اور گھر کے اندر آئے تو کیسے رہتے ہیں معلوم نہیں۔ بس میں اور آپ ان کے پوچھے، ان کے خواہشات کو، ان کی باتوں کو پورا کر دیے، ابا اتنا ہونا ہے، فوراً نکال کے دیا، ابا یہ ہونا ہے، الحمدللہ اولاد کی خواہشات کو میں اور آپ مکمل کرنے میں کامیاب ہیں، بحیثیت باپ، بحیثیت چاچا، بحیثیت دادا، نانا، اور بحیثیت بڑے باپ، تایا، ہر چیز میں اور آپ کامیاب ہیں، بحیثیت ماموں ہر چیز میں کامیاب ہیں۔ لیکن جب میں اور آپ اپنے چھوٹوں کا ہاتھ تھامنے کا جب وقت آتا ہے، ان چیزوں کے لیے مجھے اور آپ کو وقت نہیں ہے۔ بھائیو، یہ میرا اور آپ کا گھرانہ ہے، میں اور آپ اپنے گھرانے کو نہیں سدھاریں گے تو کیا بازو گھر والا آ کر میرے اور آپ کے نوجوان اولاد کی تربیت کرے گا؟ تو یہ نوجوانوں کی الجھنیں ہیں، اتنی الجھنیں کہ باپ اپنے کام میں ہے، ماں اپنی کام میں ہے، بٹھا کر سمجھانے والا، رائے دینے والا، مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نوجوانوں کی الجھنوں کا ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اہم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، کم از کم جب رات کا کھانا مل کر کھاتے ہیں پوچھیں، بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو کوئی مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تو کھانے کے دوران اس کی تربیت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ کا بچہ سامنے سے درمیان سے کھانا کھانا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
کہ بسم اللہ بول کے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، یہ تربیت دیا۔ تو مل بیٹھ کر کھانے کے موقع پر جو تربیت کا جو انداز نبوی ہے، اس انداز کو میں اور آپ سیکھ لیں گے تو میرے اور آپ کے نوجوان ہر اعتبار سے پریشانیوں کا شکار کبھی نہیں ہو جائیں گے، کبھی وہ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، کبھی معاملات کے اندر نہیں ہار پائیں گے۔ جب میں اور آپ نوجوان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ کاؤنسلنگ کا جو کام ہے، یہ پورے کے پورے حساب باٹی کا کام ہے، ان چیزوں کے معاملات میں اور آپ حساب لیں تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے نوجوان لڑکا لڑکی یا میرے اور آپ کے قوم کے نوجوانوں کی یہ تمام کی تمام چیزوں کی ہر چیز کی پوری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی معاملات کیا ہیں، مساجد کو بھی لایا جائے، مساجد کے اندر نوجوانوں کو بٹھایا جائے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک بات بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا کہ آپ کے دلوں کے اندر کئی سوالات آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ماہانہ ایک ایسا پروگرام بھی بنائے جس کے لیے ہم اپنی جماعت کے نوجوانوں کے نماز کی الجھنیں، عقیدے کے الجھنیں، ایمان کے الجھنیں، اخلاق کے الجھنیں، تربیتی چیزوں کے الجھنیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کے لیے ایک بات کرنے کا ایک کلاس ایسی بنائے کہ جس کے اندر بیان نہ ہو، کہ باقاعدہ بٹھائیں، ان کے مسائل کو سنیں، جواب دیں، اگر کوئی جواب نہیں ہے تو آئندہ مرتبہ پھر بیٹھیں گے تو جب مسائل کا حل کریں۔ یہ چیز کیا ہے، ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اسی کو میں اور آپ تعلیم بالغان کہتے ہیں، جس کے اندر میں اور آپ اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ کام کریں تو انشاءاللہ میرے اور آپ کی نوجوانوں کی بڑی اہم چیز ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک ایسا وقت ماہانہ جیسے سیکنڈ سیٹرڈے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر نوجوان فری ہوتا ہے، اتوار بھر میں تمام نوجوانوں کے درمیان اعلان کیا جائے کہ آج کے ہفتے کی عشاء کی نماز کے موقع پورے نوجوان آ جانا ہے۔ پورے نوجوان آ گئے، توشہ لے کر آ گئے، پکانے کی، زیادہ گڑبڑی کرنے کی، اخراجات کرنے کی نہیں، اس کے لیے کہ زیرو مینٹیننس، ہر کوئی اپنا اپنا توشہ لائے، عشاء کی نماز پڑھیں، کھائیں، کچھ بیان ہوگا عالم دین کی نگرانی میں، امام محترم کی نگرانی میں، تو اس صورت میں کیا ہے، ان کے لیے کچھ اصول بنائیں، ایک کتاب رکھیں، بات پیش کریں، تہجد کی نماز کے لیے سلا دیں، تہجد کی نماز کو اٹھائیں، نماز کی پابندی کرائیں، فجر کی نماز پڑھائیں، فجر کی نماز کے لیے باقاعدہ ان کے لیے کچھ ایک جماعت اور جمعیت مساجد کی طرف سے نوجوانوں کو اسپورٹس کا انتظام بھی ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو صرف کیا ہے، نماز اور عبادت کے حد تک محدود نہیں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلائے۔ مسجد نبوی کا جو آنگن تھا، وہ مسجد نبوی کے آنگن کے اندر نیزہ بازی سکھائے، تیر اندازی سکھائے، تلوار چلانے کا طریقہ سکھایا، اور صحابہ کے درمیان رننگ ریس سکھایا۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو صحابہ میں رننگ ریس میں فرسٹ آتے تھے۔ تو نوجوانوں کو ان کے حالات کو سدھارنے کے لیے، جماعت و جمعیت سے قریب کرنے کے لیے، مساجد کو آباد رکھنے کے لیے ان کے درمیان کھیل کود کا انتظام کریں، اسپورٹس کا انتظام کریں، بغیر کسی شرطہ شرطی کے ساتھ ان کے لیے کچھ ماہانہ تمام لوگوں سے اصول کر کے جیتنے والوں کو انعام دیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ تو یہ کیا ہے، نوجوانوں کو ہم اپنے سے قریب کریں گے، ان کے دماغی الجھنوں کو دور کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے نوجوانوں کی الجھنوں کو دور کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا اپنے نوجوان کو بنائیں۔ اپنے نوجوان کے اندر توحید کی دعوت دیں، توحید ربوبیت کی دعوت دیں، توحید الوہیت کی دعوت دیں۔ اپنے نوجوان کو اتباع سنت کا مکمل طور پر پابند بنائیں، اپنے نوجوان کو وقت کی پابندی سکھائیں، اپنے نوجوان کو صحت مندی کی اہمیت بتا کر اس کی صحت کا باقاعدہ خلاصہ بیان کریں، اور اپنے نوجوان کو شرم کی و حیا کی چیزوں کو بتائیں۔ تو ایسی صورت میں ایک نوجوان سیکھے گا اخلاق کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق العام اعلیٰ مرتبہ کو بتایا جائے، اللہ اس کی معرفت کرایا جائے، اللہ کے دین کو سکھایا جائے، تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے نوجوان قریب ہو جائیں گے۔ اگر میں اور آپ یہ کام نہیں کریں گے
میں اور آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ بڑا خطرناک آنے والا ہے۔ جیسا کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی شکایتیں میرے اور آپ کے نوجوانوں کی ہیں کہ میرے اور آپ کے نوجوانوں کے لیے یہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے سب سے بڑی شکایت یہ کہ ہمارا نوجوان راتوں میں زیادہ جاگتا ہے اور دن میں زیادہ سوتا ہے، کیونکہ میں اور آپ اپنے نوجوانوں کو ٹارگٹ نہیں دیا ہے، کوئی اور آپ اپنی دنیاوی زندگی ایک مقصد نہیں بتایا۔ ایک بیپارداری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہفتے میں کام پورا ہونا ہے، یہ دن میں یہ چیز بیچنا ہے، ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلم قوم کے رہنما کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ایک ٹارگٹ بنائے، ورنہ دیکھیے ذمہ داری سے غافل ہو گیا تو نوجوانوں کی سب سے بڑی جو نتیجہ آ رہا ہے کہ راتوں میں جاگنا اور دن بھر سونا۔ گویا کہ جو آدمی دنیا کا یہ معاملہ کرے گا، دنیا کا سب سے بڑا بیمار ہے وہ نوجوان جو راتوں میں زیادہ جاگتا ہے، دن میں زیادہ سوتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا نوجوان بیمار ہے تو میرا اور آپ کا معاشرہ بیمار ہے۔ یہ بیمار معاشرہ کل آئندہ آنے والے ایام میں قیادت نہیں کرے گا، حکمرانی نہیں کرے گا۔ اسی لیے پہلا کام کہ اپنے نوجوانوں کے اندر ان چیزوں کی بتائیں جو نتیجہ ہو رہا ہے۔ وہ نتیجہ، پہلا نتیجہ راتوں میں زیادہ جاگنا اور دن میں زیادہ سونا۔ دوسرا نتیجہ میرے اور آپ کے نوجوانوں کے اندر یہ الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے نوجوان نشہ کا عادی ہو رہے ہیں، نشہ آور چیزیں، الکحل چیزیں، ڈرگس کے عادی، شراب کے عادی، بیڑی سگریٹ کے عادی، گٹکے کے عادی جب ہو گئے تو الجھنوں کا شکار اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اور بڑھتا جائے گا۔ تیسرا انجام جو ہو رہا ہے، جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے کیا، میرے اور آپ کے نوجوان کیا ہیں؟ دین سے دور، ایمان سے دور، اللہ کی عبادت سے دور، مسجدوں سے دور، قرآن کریم کی تلاوت سے دور، ذکر و اذکار سے دور۔ جب دور ہوتا گیا تو اس آدمی کو ہم قریب کیسے کریں گے؟ جب دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ تو یہ نتیجے میرے اور آپ سامنے آتے ہیں۔ ایک چوتھا نتیجہ جو آ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیا، غیروں کے دین کو اپنا لیا، غیروں کی لڑکی سے، غیروں کے لڑکوں سے اپنے آپ کو شادی بیاہ رچا کر اپنے دین کی، مذہب کی تبدیلی کر لیا۔ تو یہ نتیجہ ہے یہ الجھنوں کے شکار ہونے کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے اندر جو ذہنی الجھنیں ہیں، تعلیمی الجھنیں ہیں، سیاسی الجھنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام الجھنوں سے ہم سب کی حفاظت نصیب عطا فرما۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت بڑکپن میرے اور آپ کو اپنی قوم و ملت کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اپنی اولاد کے حق میں راتوں میں اٹھ کر ان کی سدھار کے لیے، بگاڑ کے دور ہونے کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اور ہم میں ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے ذمہ داری کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔